نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عز وجل في سورة الزمر فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر پارہ نمبر 24 کے مضامین کا جو خلاصہ اس کے متعلق پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہے سورہ زمر، آیت نمبر 32 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 32 سے 35 میں اس سورہ میں 2 کردار اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کل بتایا تھا، یہ جو صورتیں ہیں نا، خصوصاً یہ سورہ زمر، اگلی سورہ مومن جس کا نام سورہ غافر بھی ہے، پھر سورہ فصلت، یہاں بھی سجدہ، سورہ شورى، ان صورتوں کا جو مرکزی مضمون ہے وہ توحید عملی ہے، عمل کے اعتبار سے توحید کو اپنانا، عمل میں توحید کو اپنانا، اس لیے ان کا مرکزی مضمون رکھا گیا توحید عملی۔ پھر ان آیات میں ایک وہ انسان ہے جو بد نصیب ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ جھوٹ کو منسوب کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کے ساتھ جھوٹ کو منسوب کرے گا تو سچی بات کو جھٹلا دے گا۔ پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کی جب توحید کی دعوت آئے گی اس کے آگے تو وہ اس کا سچی بات کو جھٹلانا اس کا وتیرہ ہے، اس کا کردار ہے، وہ جھٹلائے گا اس کو بھی۔ اور پھر اس کا ٹھکانہ اللہ کیا کہتا ہے؟ جہنم، الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ اس کے بارے کیسا انسان ہے؟ وہ سعادت مند ہے جب اس کے سامنے حق آئے تو وہ قبول کرتا ہے، اور دل و جان سے قبول کرتا ہے، اور کرتا ہی چلا جاتا ہے، اور باتیں مانتا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا رویہ ہے، اس کا کردار ہے ایسا۔ اللہ ایسے سعادت مندوں کو کیا کہتا ہے؟ اولئک هم المتقون، یہ ہیں لوگ جو متقی، پرہیزگار، جو ہے جن کو اللہ کا خوف بھی ہے، جن کے دلوں میں اللہ ہر وقت موجود ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے ان کے ہم چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ کہتا ہے پھر بہترین اجر ہم ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے سعادت مند لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ پھر آیت نمبر 36 سے 37 میں کہ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ تو ہمیں دعائیں بھی سکھا کے گئے ہیں، قرآن میں بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت باتیں سکھائی ہمیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ مشکل سے مشکل حالات ہوں، چاہے آسانی ہو، مشکل ہو، ہر وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ تو یہ جو ہے مشرکین یہ اپنے خود ساختہ جو معبود تھے اس سے مسلمانوں کو ڈراتے تھے۔ لگتا ہے ایون انبیاء کو بھی یہ بات کہتے رہے ہیں جو پچھلی قوموں کے لوگ، لگتا ہے ہمارے کسی نہ معبود کی تم پہ مار پڑ گئی ہے، لگتا ہے، اور اس کی ناراضگی سے ڈراتے تھے۔ تو اللہ اس عنایت میں کہتا ہے کہ اللہ کافی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کا، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ تو ہمیں بھی اپنا بھروسہ پورا جو ہے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اس پہ رکھنا چاہیے۔ آیت 38 سے لے کے 40 میں خود ساختہ معبود بے اختیار اور لاچار ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ مختلف طریقے سے میں سمجھا رہا ہے، سمجھ جاؤ کو تم خود تسلیم کرتے ہو مشرکین مکہ والو کہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، اور ان آیات میں بھی آگاہ کیا گیا کہ اگر تم پر کوئی آفت نازل ہو جائے اللہ کی طرف سے تو یہ تمہارے معبود اس سے تمہیں چھٹکارا دلا سکتے ہیں، کوئی مدد کر سکتے ہیں تمہاری۔ اور اگر اللہ اپنے نیک بندوں کو کوئی رحمت سے نواز دے، کیا یہ معبود یا تم اس رحمت کو جو اللہ اپنے نیک بندوں پر کر رہا ہے یا کرے گا تو تم روک سکتے ہو اس چیز کو؟ کبھی نہیں ہو سکتا ایسی چیز۔ تو دانش مندی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں اسے قبول کرو، اگر نہیں ہے تو تم کو چیلنج ہے، اگر نہیں کر رہے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چیلنج دے دیجئے،
میں بھی عمل کر رہا ہوں، تم بھی عمل کر رہے ہو، تم جو کر سکتے ہو کر لو، جو تمہارے بس میں آ سکتا ہے کچھ کرنا ہے کر لو، لیٹس سی واٹ ہیپنس، کہ رسوا کن عذاب کس کے پاس آتا ہے، کس کو فیس کرنا پڑے گا رسوا کن عذاب۔ پھر آیت نمبر 41 میں بڑی اہم آیت ہے کہ جو دائی ہوتا ہے نا، کوئی ہو، اس کی یہ ذمہ داری ہے حق کو پہنچانا، منوانا نہیں ہے۔ یہ وہ ایکسیپٹ کرے لوگ یا نہ کرے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے پہنچانا۔ اور یہ بڑی باریک ایک نقطہ ہے اور بڑی اہم ہدایت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جاؤ کہ بات منوانے کے لیے یا تو کچھ ایکسٹرا بات کر جاؤ، یا ترمیم کر جاؤ، یا کچھ چھپا جاؤ۔ یہی باتیں وہ کر رہے تھے، قرآن میں ترمیم کر لیجئے، یہ بڑا سخت ہے قرآن، یہ ایسے کرتے ہیں، کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، کچھ دن ہم آپ کے صرف اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں۔ مطلب اس چیز کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ سیدھی بات، بجائے کسی لپٹ کے لگانے کے، پہلو تہی کرنے کی، سیدھی اسٹریٹ بات کیجیے۔ مانتے ہیں نہیں مانتے، دیٹس فائن، کوئی حرج نہیں ہے۔ مانیں گے تو ان کا اپنا نفع ہے، نہیں مانیں گے تو یہ اس کے نقصان کے خود ذمہ دار ہیں۔ تو اس بات کو زیر نظر رکھنا چاہیے، کوئی بھی دائی ہو۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرما رہا ہے کہ آپ کا کام ہے پہنچانا بس۔ سیدھی آیت جب اللہ کی آتی ہے، اللہ کی سارے احکامات آتے ہیں تو بالکل سیدھا پہنچائیں گے اس میں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی ہے، یہ سیدھی کتاب ہے، اپنی بات اپنا مدعا سیدھا بیان کرتی ہے یہ کتاب۔ اور انشاءاللہ تعالی ان کو بھی زجر و توبیخ ہوگی، کچھ بھی نہیں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ترمیم نہیں کریں گے، یہ ان کے شان ہی نہیں ہے کہ کچھ بھی ترمیم کریں یا کچھ ایکسٹرا بات کریں یا کچھ کم بات کریں، نو، یہ ان کے شان نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 42 میں بتایا گیا کہ زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ سوتے ہیں تو اللہ ایک قسم کی آپ کو موت دے دیتا ہے، تو اللہ کی اختیار ہے اس میں کہ جس کو کسی کو آپ کو ہم سنتے ہیں نا کہ نیند نہیں، وہ صبح اٹھا ہی نہیں بندہ، اس کا مطلب ہے اس کا وقت پورا ہو گیا، اس کی روح قبض کر لی گئی مستقل طور پر۔ جب آپ اٹھتے ہیں تو اللہ نے اس کا مطلب آپ کی زندگی رکھی ہوئی ہے، جتنی بھی وہ ایک مدت ہے اس نے آپ کو دے کے بھیجا، تو آپ اٹھتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بڑی خوبصورت دعائیں پڑھ کے سوتے ہیں، آپ کی تو نیند بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، صبح اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اس کا شکر ہے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دے دی۔ مطلب عارضی موت تھی وہ رات کی، اور زندگی دے دی صبح، پھر اس نے ہمیں جگایا ہے۔ تو اسی کی طرف ہماری یہ جو واپسی ہے، حقیقت میں جو واپسی ہے وہ الیہ النشور، اسی کی طرف ہے۔ پھر آیت نمبر 43 اور 44 میں ہے کہ شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ بھی ہر دور میں ہی، آج کے دور میں بھی دیکھ لیں آپ، ہر دور میں اللہ یہی کہتا ہے ہم پڑھیں تشابہت قلوبہم، ان سب بدکاروں کے جو ہے نا یہ دل ملتے جلتے ہیں، ان کی سوچیں ملتی جلتی ہیں، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، بالکل سیم ہی ہیں تقریباً، تھوڑا بہت فرق ہو جائے تو ہو جائے، کوئی کچھ لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، اللہ یہی کہتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو نا ہم حلوے مانڈے کر رہے ہیں اپنے معبودوں کے آگے، پیر صاحب شاہ جی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، پاشو اتنے نذرانے دے دیے، نیاز دے دیے ہیں، آپ نے نہیں ہمیں جنت میں لے کے جانا پیر جی۔ تو اللہ کہتا ہے کوئی کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ اور ان آیات میں واضح کر دیا گیا کہ شفاعت کا اختیار مکمل طور پر اللہ کے پاس ہے، جس کو وہ اجازت دے، اپنے جس نیک بندے کو وہ اجازت دے بات کرنے کے لیے۔ اور شفاعت کس کے حق میں کی جائے گی یہ بھی فیصلہ اللہ فرمائے گا، یہ نہیں ہے کسی بدکار کی شفاعت ہو رہی ہے، شفاعت نہیں، جس کا فیصلہ اللہ فرمائے گا، اس کو تو سب پتہ ہے، ایک نمبر ایک جس کو اجازت دے اور جس کے متعلق شفاعت کی جائے، اور اللہ فیصلہ کرے گا کہ کس کی ہوگی۔ پھر آیت 45 سے 46 میں اعمال کی جواب دہی سے بچنے کے لیے شرک کا سہارا، کہ جی میں وہی بات آ گئی، من گڑت معبود، حلوے مانڈے جن کو دیتے ہیں ہم، ان کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دیتے ہیں، اپنے بچے بھی تک بھی کبھی کبھی قربان کر دیتے ہیں، تو یہ ہمیں بچا لیں گے نا۔ اللہ کہتا ہے انہوں نے توحید خالص اپنی ختم کر دی، اللہ کو مان رہے ہیں لیکن ان کی توحید خالص نہیں ہے، یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، یہ تحسین کرتے ہیں اپنے جھوٹے معبودوں کی،
ان کو اللہ کہتا ہے کہ تو ایسی تعریف، بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کے تعریف اس ہستی کی کرنی چاہیے تھی جس نے انہیں پیدا فرمایا، جس نے ان کے لیے اتنی نشانیاں، اتنی نعمتیں پیدا فرمائی جن کا کوئی گننا بھی چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ کرنی ہے تو تعریف اس کی کرو، تحسین کرنی ہے تو اس کی کرو، پکارنا ہے تو اس کو پکارو، وہی ہے لائق، شہادت کے لائق ہے، معبود ہونے کے لائق صرف اور صرف ایک ہستی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر آیت 47 سے 48 میں فدیے کا بیان ہے کہ بڑے بڑے لوگ فدیے دینے پہ تیار ہو جائیں گے کہ کسی طرح میں عذاب سے بچ جاؤں، پوری دنیا بھی دے دوں، وہ روئے ارضی میں دولت رکھ لی جائے، پوری روئے ارضی پر ڈبل کر لوں، کسی طرح میں آج کے دن کی رسوائی اور بربادی اور عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ کہتا ہے کبھی نہیں ہوگا، یہ ایبسولوٹلی نو، بگ نو، کبھی نہیں ہوگا، خود ہی بھگتنا پڑے گا یہ کام، اب تو تم نے خود ہی بھگتنا پڑے گا یہ عذاب۔ پھر آیت 49 سے 52 میں اللہ کا احسان اور انسان کی ناشکری۔ آپ کسی تکلیف میں آئے، کوئی شخص، آپ دیکھتے ہیں نا جیسے آج کل کیسی تکلیف پڑی ہوئی ہے پوری انسانیت کو، لوگ گڑ گڑاتے ہیں، لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اللہ جب تکلیف دور کر دیتا ہے، اس کو بھی تکلیف جو آئی ہے انسانیت کو، یہ اللہ ہی نے دور کرنی، اس کا وقت مقرر ہے اللہ کے ہاں کہ کب اللہ نے اس کو انسانیت کو اس سے اس کی جان چھڑانی ہے انسانیت کی، یہ اللہ کے حال۔ ہمیں اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہ ہے ہمارے کرنے کا کام، اللہ کی طرف پلٹ جانا چاہیے۔ توبہ کا مطلب ہی ہے رجوع کرنا، پلٹنا، احساس ندامت، اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، کوئی ہم سے غلطی ہو جو ہمیں بھی نہ پتا ہو، شاید ہمیں، ویسے ہم تو بہت غلطیاں کرتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ کی طرف پلٹ جائیں، یہ ہے اچھا رویہ۔ لیکن جب اللہ کہتا ہے اپنی نعمت سے وہ نواز دیتا ہے انسان کو، تکلیف رفع کر دیتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، پڑھائیں، پھر وہی حلوے مانڈے، نظر و نیاز، اور پھر کوئی کچھ والے جو ہوں گے ٹیکنالوجی والے سائنسدان کو اپنی صلاحیت پر اس کو دور کر لیا، ہم نے جو ہے نا جی اپنی تدبیروں سے اس کو دور کر لیا، یہ ناشکری ہے اس کی۔ مومن کا اور مسلم جو حق سچا مسلمان، اس کا معاملہ بہت عمدہ معاملہ ہے کہ جب مشکل آ جائے تو صبر کرے، اللہ سے رجوع کرے، رجوع میں تو ہر حال میں رہتا ہے، اللہ سے خاص رجوع کرے، اور جب اس پہ اللہ کی کوئی نعمت آ گئی ہے تو اس کا شکر ادا کرے کہ یہ تیرے ہی دی ہوئی ہے، اپنی صلاحیت سے اگر کوئی بات کہ الحمدللہ کہیں، اپنی صلاحیت اور اپنے علم پہ اترائے نا کہ اللہ صلاحیت بھی تیری ہی دی ہوئی ہے، علم بھی تیرا ہی دیا ہوا ہے، پھر اللہ دیکھے مزید نوازتا چلا جائے گا اپنے ان بندوں کو، ان سعادت مندوں کو جو شکر کریں گے۔ پھر آیت نمبر 53 میں سب پورے قرآن میں آپ کہہ لیں کہ سب سے زیادہ جو امید افزا اللہ نے آیت ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کے لیے جو بشارت اللہ دیتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، اللہ سارے، شرک سے بڑھ کے بھی کوئی گناہ ہے اللہ کہتا ہے نہیں، اللہ شرک بھی معاف کر دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا، کنڈیشن کیا ہے، سچی توبہ کرو، اخلاص والی توبہ کرو، پھر اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور پلٹو اللہ کی طرف، اللہ تمہارے سارے، بلکہ اللہ یہ کہتا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فرقان میں، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، صرف اور صرف معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ نیکیوں سے، حسنات سے، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حسنات، برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ کتنا بڑا اجرت ہے یہ، کتنی بڑی امید افزا آیت ہے یہ جو پڑھی ہم نے۔ پھر بڑا خوبصورت شعر ہے علامہ اقبال کا کہ جب کوئی بندہ احساس ندامت کرتا ہے تو ماتھے پہ تھوڑا سا پسینہ آ جاتا ہے، گھبراہٹ ہوتی، پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ سے جب رجوع کرتا ہے نا تو بڑا خوبصورت شعر ہے علامہ اقبال کا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق کے انفعال کے، کہ تھوڑے سے گھبراہٹ کے جو وہ پسینہ آ گیا، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ نے وہ موتی سمجھ کے چنے ہیں کہ میرا بندہ توبہ کر رہا ہے، میری طرف پلٹ رہا ہے، اس کے دل میں ندامت ہے، احساس ہے، اور اچھی نیت کے ساتھ، اللہ تو جانتا ہے دل کا، اخلاص کے ساتھ میری طرف پلٹا۔ پھر 54 اور 55 میں کہ یہ بھی کہا کہ عذاب سے پہلے سچی توبہ کر لو، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، کہ اس میں ہم کرائٹیریا پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی بتا دیا گیا کہ گناہوں پر انسان کو واقعی ندامت ہو، گناہ کو چھوڑنے کا وعدہ اللہ سے کر لیں، اور بالفعل چھوڑ کر سچی توبہ کا ثبوت دے،
اللہ جانتا ہے کہ اب یہ سچی توبہ کا ثبوت دے رہا ہے یہ شخص، اس سے چھوڑ دیا گناہ، اگر کسی کا حق مارا ہے تو لوٹا دیا جائے یا اس سے معاف کرا لیا جائے، وہ نہیں معاف ہوگا جب تک لوٹایا نہ جائے یا معاف نہ کرا لیا جائے، کیونکہ وہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ پھر کسی کے ساتھ ذاتی کی ہے تو اس سے معافی حاصل کی جائے، اور آئندہ زندگی میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا وعدہ کیا جائے۔ پھر اللہ کے احکامات پر انتہائی خوبصورتی اور ذوق و شوق، اب آپ کا دل آ گیا ہے اس میں کام میں، آپ جم گئے ہیں اس اللہ کے احکامات پر، اللہ نے آپ کو شرح صدر دے دیا ہے، اس کی کوشش کی جائے۔ پھر 56 سے 59 میں توبہ نہ کرنے والوں کے لیے حسرت، کہ جو لوگ کرتے رہیں گے نا یہ گناہ اور باتوں کو سنی کو انسنی کر دیں گے، عذاب کی وعیدوں کو سنی کو انسنی کر دیں گے، تو پھر جو ہے جب عذاب آئے گا نا تو پھر وہ کہیں گے اس وقت جب ٹائم آ گیا نا یا موت کا یا وہ اللہ نے جیسے نسیہ منسیہ کیا، پھر کہیں گے میں اب انا ربکم الاعلی کو چھوڑتا ہوں، فرعون نے جیسے کہا تھا اب میں بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لایا، اب میں متقی بنتا ہوں، اللہ تھوڑا سا مہلت دے دے، میں ذرا صدقہ کر لوں، نیک اعمال کر لوں، نیکیاں اکٹھی کر لوں، اللہ تھوڑی مہلت دے دے تاکہ ہم محسنین کے درجے کو پہنچ جائیں، نیکوکاروں کے درجے کو پہنچ جائیں۔ اللہ کہ اب تمہاری حسرت اور فریاد کسی کام کی نہیں ہے، تمہیں ہم نے خوب موقع دیا حسرت و فریاد کا، تمہیں خوب موقع دیا 60 70 80 سال، اس وقت تم بڑے تکبر کرتے تھے، اس وقت تم بڑے ڈھیٹ تھے کہ میرے یہ معبود بچا لیں گے، یہ پیر صاحب بچا لیں گے، لاؤ اب اپنے پیر، اب کوئی نہیں ہے، اس وقت تمہارا رویہ سخت تھا، اب دل کی نرمی کا کیا فائدہ، اس وقت جب دل کی نرمی ریکوائرڈ تھی تو تب تم نے مانا نہیں، اب تو جان ہے نا میں طاقتور ہوں، مال ہے، دولت ہے، صلاحیت ہے، علم ہے، اس وقت تو بڑا اتراتے تھے، اب بھی اتراؤ، اب ہوا نکل گئی ساری۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اس وقت موقع نہیں ہوگا۔ پھر 60 سے 61 میں روزے قیامت اچھا اور برا انجام، کہ لوگوں کے چہرے جو ہوں گے وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے، اللہ کے ساتھ جو جھوٹ منسوب جو کرتے ہیں نا، جو شریک ٹھہراتے ہیں، پھر وہ یا صرف اور صرف اللہ کی شان رحیمی پر ہی رہ جاتے ہیں اور اپنے گناہوں پر کاربند رہتے ہیں۔ شیطان نے جھانسا دے دیا اللہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، کرتے جاؤ جو کرنا ہے، مزے کرو، خوب تمتع کرو، جو بدکاریاں کرنی ہیں، فسق و فجور کرنا کرتے ہو، اللہ معاف کر دے گا، نہیں تھوڑی سی سزا ہوگی بھی تو تھوڑی سی، تو ان کے لیے بھی جو ہے کوئی اچھا انجام نہیں ہے کہ اپنی سرکشی میں، نافرمانی میں، تکبر میں ہی رہیں۔ تو ایسے کہ اللہ کہتا ہے اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کی شان رحیمی کو بھی تھامے رکھے اور نیک اعمال بھی کرتے رہیں اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں نیک اعمال بھی کرتے رہیں، ہاں وہ توقع کریں اب کہ اللہ ان کو معاف کرے گا، ہاں وہ توقع کریں اب کہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے گا، اب وہ توقع کریں، نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پھر دعائیں کریں، پھر اس کو واسطہ دیں اس کی شان رحیمی کا، پھر اس کو واسطہ دیں اللہ کے الغفار ہونے کا، پھر اس کو واسطہ دیں اللہ کے الرحمن ہونے کا، ہاں پھر سنے گا، پھر مانے گا بات، پھر آپ کو عطا فرمائے گا جو آپ چاہیں گے، یعنی جنتوں کی نعمتیں۔ پھر آیت نمبر 62 سے 63 میں اللہ پر بھروسہ ہر مشکل سے انسان کو نکال دیتا ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ کس نے کیا تھا بھروسہ جب فرعون کا لشکر پیچھے آ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے کیسا راستہ نکال دیا۔ کس نے کیا تھا بھروسہ جب غار ثور میں مشرکین مکہ بالکل غار کے دھانے پہ دھاگے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحزن ان اللہ معنا، یہ ہمیں دے کے گئے ہیں وہ سنت، یہ ہمیں طریقہ، یہ بھروسہ کرنا دے کے گئے ہیں، سکھا کے گئے ہیں، پکڑا کے گئے ہیں، انگلی پکڑ کر چلا کے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور ہم نے دیکھ لیا مکی زندگی میں بھی ان کی، اور ہم نے دیکھ لیا کہ پڑھ لیا، سن لیا مدنی زندگی میں اللہ نے کہاں سے کہاں تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو پہنچایا۔ کس پہ تھا بھروسہ ان کا؟ اعلیٰ اعمال کر کے، اچھے اعمال کر کے۔ کس پہ تھا بھروسہ ان کا؟ کوئی نہیں بھروسہ کیا اپنے اسباب پر، اپنے اعمال پر، نو، اللہ کی ذات پر۔ پھر اللہ نے کیسی کیسی سکینت، کیسی کیسی مدد فرمائی، ہم پڑھ رہے ہیں یہ آیات۔ تو اسی طرح جو ہے ہمیں بھی ہماری ضرورتوں کا نگران، ہماری خواہشوں کا نگران، اچھی خواہشیں، نیک خواہشوں کا نگران، ہماری مالی دشواریوں کا نگران، اس پر مدد کرنے والا، ہمیں تسلی تسکین دینے والا، ہمیں جو ہے
ہماری ضرورتیں پورے کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، صرف کوئی پیر فقیر، کوئی معبود جھوٹا، نو، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے توحید خالص، جیسے میں نے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کل کہ توحید خالص، توحید عملی، یہ ہے توحید خالص، صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ پھر 64 سے 66 میں باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق جو ہے لا شریک ہے، شرکت میں آنا حق و باطل نہ قبول کر۔ کہ پریشر ڈالتے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سرداران مکہ، کتنی دفعہ ابو طالب کے پاس آئے، پریشر شروع سے ہی رہا، آخری ایام میں مکے کے جا کے وہ بڑھ گیا پریشر، آخری سالوں میں خصوصاً 3 4 5 سالوں میں پریشر بڑھتا چلا گیا۔ کچھ عہد و پیما کر لیں، کچھ سمجھوتا کر لیں، کچھ آپ ہمارے معبودوں کی بندگی کر لیں، کچھ پھر ہم اللہ کے اکیلے کی بندگی کر لیں گے، یہ کر لیں، وہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ سمجھوتا، یہ آفر، وہ آفر، کیا کوشش نہیں کی؟ ان کے تھامے نہیں تھم رہی تھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، یہ قرآن کی دعوت۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں یہ لوگ ایک ایک کر کے، اور جتنی مرضی ہم نے سزائیں دے لی، واپس آنے پہ تیار ہی نہیں کوئی صحابی، مرنے کو قبول کر رہا ہے، واپس آنے پر اپنے باپ دادا کے دین پر، مشرکین کے دین پر نہیں تیار، یہی جا رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر قائم و دائم ہے، اس پر استقامت اختیار کیے ہوئے، مرنے کو تیار ہے۔ اللہ کہتا ہے کسی صورت ہمارے نبی نہیں کریں گے، یہ کام کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے، تو تم بھول جاؤ، ہاں تم کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، تم اپنی کردار دیکھ لو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ کردار، اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام ہیں ان کے کردار دیکھ لو، کتنے اعلیٰ لوگ ہیں یہ سارے، یہ اس درخت کے پھل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لگایا ہے، یہ کلمہ طیبہ کے پھل ہیں یہ لوگ، اپنا کردار دیکھو اور ان کے کردار دیکھو۔ پھر آیت نمبر 67 سے 70 میں قیامت کے مناظر کا ذکر ہے، نئی بات آ رہی ہے اس میں، کہ اللہ کی قدرت کاملہ کا، اللہ کے غالب ہونے کا، اللہ کے لمن الملک اليوم ہونے کا نقشہ اس دن انسانیت دیکھے گی۔ یہ جو کہتے ہیں نا بڑا مستحکم نظام ہے یہ والا، یہ زمین کیسی وسیع و عریض ہے، یہ ساتوں آسمان، یا یہ جو ہمارا قریب کا آسمان کیسے مضبوط دکھائی دیتا ہے، اللہ تشبیہ دیتا ہے استعارے کے طور پر بتانے کی بتا رہا ہے انسانیت کو، یہ اللہ کی زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اس دن، اور جو ہے کیا یہ آسمان اللہ کے ہاتھ کے گرد، استعارہ دیا گیا، بتانے کی، سمجھانے کی کوشش کرائی جا رہی ہے، یہ تمہیں بہت مضبوط دکھتے ہیں نا، یہ اس کے ہاتھ کے ارد گرد لپٹے ہوں گے، جیسے آپ رومال لپیٹ لیتے ہیں نا انسان کو، اس کی کوئی حیثیت نہیں رومال کی، جیسے آپ بال پکڑ لیتے ہیں نا ہاتھ میں، اس کی بال کی آپ کے انسان کے ہاتھ میں کوئی حیثیت نہیں، اس طرح اللہ کی نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے زمین کے جو ہے نا اپنے رب کے نور سے اس دن، اللہ کے نور سے زمین چمک اٹھے گی، جگمگا اٹھے گی اس دن، نور ہی نور ہوگا، اللہ کا اس دن نور ہی نور ہوگا۔ پھر پہلا سور پھونکا جائے گا تو سارے مر جائیں گے، سب غش کھا کر گر جائیں گے، سوائے ان کے جن کو اللہ زندہ رکھے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر جب اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، ہمیں وقفے کا نہیں پتا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کتنا وقفہ ہوگا، فوراً ہوگا، تھوڑے عرصے بعد ہوگا، یہ اللہ کی ذات جانتی۔ پھر سارے انسان زندہ ہو کر میدان حشر میں حاضر کر دیے جائیں گے، پھر اللہ خود نزول فرمائے گا تو، اور اللہ انسانوں کا حساب خود لے گا۔ پھر لوگوں کے ہاتھوں میں نامہ اعمال پکڑا دیے جائیں گے، دائیں میں یا بائیں میں، آگے سے یا پیچھے سے، ہم یہ پڑھ رہے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے۔ پھر انبیاء لے کے آئے جائیں گے گواہی کے طور پر، ان کی امتوں پر، ان کی قوموں پر، اور انسانوں کے انجام کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ اللہ کہتا ہے ذرا برابر، رتی برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، بالکل انصاف کی بات ہوگی اور انصاف ہوگا اس دن۔ پھر آیت 71 سے 72 میں کافروں کی جو ہے نا غول در غول، فوج در فوج جہنم کی طرف روانگی ہوگی، چلو اب ذرا تم ادھر پہنچو، اب جس کا انکار کرتے تھے نا، جس کو جھٹلاتے تھے نا، اب پہنچو ادھر، تو پھر جب پہنچیں گے تو اس وقت دروازے کھولے جائیں گے، پہلے نہیں کھلے ہوں گے، کہ فرشتے پوچھیں گے جو ہاں کہ تمہیں رسول نہیں آئے تھے کوئی، انہیں حسرت کرائیں گے، کیا تمہارے پاس اللہ کی آیتیں نہیں پہنچی تھی، اللہ کے احکامات نہیں پہنچے تھے تمہارے رب کے؟ کہیں گے پہنچے تھے، لیکن ہم نے سرکشی، فسق و فجور،
ढिठाई, जिद, तकब्बुर, यू नेम इट, रीजंस के, हमने जो है ना इनकार कर दिया। तो कहेंगे अच्छा फिर मजे करो। अब तो वो कहते थे ना आखिरत में मजे हम ही लूटेंगे, ये कम हैसियत वाले लोग, ये जो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह के नुमाइंदे रसूल अंबिया ये गलत कह रहे हैं, तो अब मजे लूटो बस जहन्नम के, चलो पहुंचो अब इधर अंदर, तो उन्हें धक्के देकर फेंक दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ये अशरा भी है, अल्लाह से जहन्नुम की आग से रहाई का अशरा अल्लाह से मांगनी चाहिए, जितनी दुआ मांग सकते हैं। या मुजीर, फिर अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारे। अगली सूरह शुरू होगी तो वही उन्हीं नामों से ही शुरू हो रही है। फिर मुत्तकियों को अल्लाह कहता है कि 73 से 74 में उनको जन्नत की तरफ गौल दर गौल, फौज दर फौज लेके जाया जाएगा। तो उससे पहले ही अल्लाह कहता है उनके जन्नत के दरवाजे उनके लिए खुले होंगे, फरिश्ते मौजूद होंगे, उन्हें मुबारकबाद देंगे, तहिय्यतुम व सलाम, उन पर सलाम भेजेंगे, सलामती के घर में आ गए अब तुम, उनकी तहसीन करेंगे, बहुत अच्छे रहे, बहुत आला अमाल करके आए हो। और अहले ईमान का रवैया उस वक्त भी क्या होगा? अल्लाह का एहसान, अल्लाह की हम्द, अल्लाह का शुक्र जिसने हमें इतनी अच्छा जगह पहुंचाया, नहीं तो हम खुद से पहुंचने वाले नहीं थे। ये अल्लाह का हम पे खास करम है कि अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी जगह पहुंचाया। फिर दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाहुम्मा अदखिलनल जन्नत मअल अबरार, अल्लाहुम्मा अदखिलनल जन्नत बिगैरि हिसाब, या अजीज या गफ्फार या रहमान राहिमीन। अल्लाह के नाम पुकार कर, या अजीज या गफ्फार या रहमान राहिमीन, के बहुत जबरदस्त और बख्शने वाला है, सब रहम करने वालों में सब पीछे, सबसे बढ़कर रहम करने वाला अल्लाह की जात है। ये अल्लाह को कलमा बहुत पसंद है, या रहमान राहिमीन। फिर जो आयत 75 में है कि अल्लाह के जब अहकामात फरिश्तों को दिए जाते थे, अल्लाह ने उन्हें भी बाशऊर बनाया है मखलूक, तो वो भी अपनी अपनी आरा रखते थे। को कुछ वो अल्लाह के अहकामात की में जो अपनी मुख्तलिफ आरा रखते थे, अल्लाह कहता है अल्लाह उनके दरमियान भी फैसला कर देगा। तो वो भी आखिर में कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के रब का कुल शुक्र उसका है। फिर सूरह मोमिन है, ये जरा सूरह खोलेंगे तो बड़े खूबसूरत अंदाज में ये शुरू हो रही है, जिसको सूरह अल-गाफिर भी कहा जाता है। कि इसमें आयत नंबर जो 3 है ना, देखिए, गाफिर ज़म्बी व काबिल तौब, गुनाहों की मगफिरत करने वाला, तौबा का कबूल करने वाला, शदीदुल इक़ाब, सख्त सजा देने वाला, व ज़िद तौल, और बहुत फजल वाला, बड़ा साहिब फजल। इसीलिए कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी कहा था, या फातिरस समावाती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे, या नूरुस समावाती, अल्लाह को अल्लाह के बेहतरीन खूबसूरत नामों का वास्ता देकर दुआ किया कीजिए, या अरहमर राहिमीन, या हय्यु या कय्यूम, या खालिकुस समावाती वल अर्द, या रब्बल आलमीन, या बदीउस समावाती वल अर्द। वास्ता देना है तो अल्लाह को अल्लाह के नामों का वास्ता देकर, किसी वास्ते को बीच में से निकाल लीजिए। अल्लाह को, आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ, किसी वास्ते को बीच में से निकाल दीजिए। खालिसतन, ये अल्लाह ने हमें सिखाया है इस किताब में, ये हमें सिखा के गए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसके जरिए अल्लाह को पुकारिए। ये सूरा भी जो है ना, ये है ही सिर्फ अल्लाह ही से दुआ करने का बयान है इस सूरत में, कि जब भी पुकारा जाए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दुआ की जाए। आयात 1 से 3 में जो है कि हर दुआ का सुनने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात ही है, क्योंकि वो सब जानने वाला है। उसे इल्म है कि मेरे इस बंदे को क्या हाजत है और इसकी हाजत रवी किन असबाब से की जा सकती है। वो शदीद सजा देने वाला है, यानी मजलूमों की फरियाद रसी करते हुए जालिमों को इबरतनाक सजा दे सकता है। बड़ी वुसअत वाला है, बड़ा ही साहिब फजल है, यानी जो चाहे जितना चाहे अता कर सकता है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो किसी को जवाब दे नहीं है। फिर आयत 4 से 6 में काफिरों के बुरे अंजाम का जिक्र है, कि वो जो हट धर्मी में आकर हमारी तालीमात का इनकार कर रहे हैं ना ये लोग, तो और उन्हीं कौमों की रविश पर हैं, कौम नूह अलैहिस्सलाम और जितनी भी कौमों का जिक्र हुआ कि, और फिर ये लोग हमारे रसूलों पर दस्तराजी की जसारत भी करते हैं। अल्लाह ने हुक्म का सादिर कर दिया है कि मैं और मेरा रसूल तो गालिब आकर ही रहेंगे, किसी तरह मुमकिन नहीं है कि मेरा रसूल जो है ना मगलूब हो जाए। नो, नेवर। ना कहता मैं अपने रसूल को गालिब करके ही रहूंगा। तो इसमें
کہ پھر اللہ کہتے ہیں انہوں نے جسارت کی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ لوگ ہم پڑھیں سیرت النبی، جسارت کرتے تھے. انہوں نے کوشش کی مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کرنے کی. موسیٰ علیہ السلام کا تو ذکر آ رہا ہے کہ شہید کرنے کا واقعہ، کہ جو انہوں نے جسارت کی، اللہ کہتا ہم نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. پھر اسی طرح ان مکے والوں کو بھی ہم آپ کی کے ہاتھوں سے ہلاک و برباد کروائیں گے. دیکھیے گا ذرا. پھر 7 سے 9 میں فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے خوشکن دعا. اللہ کہتا ہے کہ جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے نا، اور اس کے ارد گرد جو طواف کر رہے ہیں، وہ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ میرے نیک بندوں کے لیے دعا کرو. وہ اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، نہ کہ صرف ان کے لیے کر رہے ہیں. پھر وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں نا، جو نیک صالح اللہ، ان کے ماں باپ ہوں، ان کی اولاد ہو، ان کی بیویاں ہوں، ان کی بہنیں ہوں، ان کے بھائی ہوں، اللہ ان کو بھی بخش دے، اللہ ان کو بھی معاف کر دے. ان کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں، مطلب سارے اہل ایمان کے لیے. پھر اس میں بتایا گیا خوش نصیب وہ ہے جو قیامت کے دن کے شر سے، اس سختی سے بچا لیا گیا اور اس سے بچ گیا، اس عذاب سے بچ گیا. خوش نصیب وہ ہے، اصل میں خوش نصیب وہ ہے جس پر اللہ کی رحمت ہوگی. آج بھی ہوگی، دنیا میں بھی اللہ دے گا اس کو اپنی رحمت اور نصرت، اور خصوصاً میں جو ہم مستحق ہوں گے آخرت میں، تو ہم بہت بڑے امیدوار ہوں گے اللہ کی رحمت کے، کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لے لے اور ہمیں بخش دے. پھر آیت نمبر 10 سے 12 میں اہل جہنم کی عبرتناک بیزاری. وہ بیزار ہو رہے گے اس دن اہل جہنم، خود کو کوس رہے ہوں گے، جیسے اپنے نا کہ اپنی انگلیوں پہ دندیاں کا، آپ کوئی دندی کاٹے کو کاٹے چبائے اپنی انگلی اس دن، کہ ہم نے اپنی وقتی لذتوں پر گھٹیا کاموں کے لیے اپنے آپ کر کے، گھٹیا کام کر کے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق ٹھہرا لیا. اللہ فرمائے گا کہ تم آج بیزار ہو رہے ہو نا، ہمیں تم سے زیادہ ناراضگی ہوتی تھی جو تم میرے ساتھ، اللہ کہے گا کہ شرک کرتے تھے، تم میرے رسولوں کی دعوتوں کو جھٹلاتے تھے. مجھے تم سے زیادہ اس وقت بیزاری اور غصہ آتا تھا، لیکن میں تمہیں مہلت دیتا رہا کہ کس طرح تم سمجھ جاؤ. میرے رسول تمہیں سمجھانے کی، تمہاری اصلاح کی کوشش کرتے رہے، پر تم نے سمجھے. اب مزے چکھو ادھر. وہ منتیں ہی کرتے رہ جائیں گے کہ اللہ ایک موقع اور دے دے، ایک موقع اور دے دے، فریاد ہی کرتے رہیں گے ادھر، لیکن ان کی کوئی فریاد رسی نہیں ہوگی، کوئی ان کو دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا. پھر 13 سے 15 میں یہ بتایا گیا کہ دعا کرو تو صرف اور صرف اللہ ہی سے کرو. اللہ کہتا ہے کہ جب تم صرف اللہ کو پکارتے ہو نا، تو ان مشرکین کو برا لگتا ہے. جب تم اپنی خالص دعا اللہ سے کرتے ہو، اس سے دعا مانگتے ہو، اس کو پکارتے ہو، تو ان کو برا لگتا ہے. تو یہ کیونکہ چاہتے ہیں کہ شریک کر کے کچھ کرے، حلوے مانڈے والوں کو بھی پکار کے کچھ کرو. تو پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہاری سنے، تو پھر یہ ہے کہ 2 وے ہے، تم بھی اس کی سنو اور اس کی مکمل اطاعت کرو. وہ تمہیں اپنی مسلسل نشانیاں دکھاتا رہتا ہے. بارش ہے اس کی نشانی، رزق پیدا کرتا ہے اس کے ذریعے، اور پھر اس نے کتنی بڑی نعمت اس نے تمہیں نوازا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی جا رہی ہے. اور یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی جا رہی ہے، اور اس کے ذریعے تمہاری اصلاح ہو رہی ہے، تمہیں ہدایت مل رہی ہے، اللہ کی آیات مل رہی ہیں. تو اس لیے اللہ کہتا ہے تم صرف اور صرف اللہ کو پکارو. 16 سے 17 میں روزے قیامت اللہ کے سامنے حاضری. اس دن پکارا جائے گا لمن الملک اليوم، اس دن پکارا جائے گا. پھر کہا جائے گا للہ الواحد القہار. آج کے دن بادشاہی تو پہلے بھی اسی کی تھی، لیکن آج کے دن مطلب کل کا کل اختیار اللہ کے پاس ہے. کس کی ہے بادشاہی آج؟ للہ الواحد، پکارا جائے گا للہ الواحد القہار. لے کے آؤ بڑے بڑے پیر مرید، یہ حکمران، یہ جو امپائرز والے لوگ، کیسر کسرا نمرود، کٹھے کرو ان کو. اب بتاؤ ذرا، کوئی ہے آج کے دن دعویٰ کرنے والا کہ کوئی کہے انا ربکم الاعلی، میں ہوں بڑا اعلیٰ رب، ہم تمہیں کھلاتے پلاتے ہیں؟ کوئی کہے آج؟ کوئی اس دن کا کوئی نہ بولے گا، سب چپکے سے وہ کھڑے ہوں گے. صرف اور صرف یہی کہا کہ اللہ ہے جس کی ہے بادشاہی، وہ اکیلا ہے، پوری طرح غالب ہے. پھر اللہ کہتا ہے اس کے بعد اس پہ کام شروع ہوگا حساب کتاب کا، اور اعمال کے جو ہے اعتبار سے بدلہ دیا جائے گا، کوئی نا انصافی نہیں ہوگی. اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کیونکہ حساب کتاب کا وقت ہوگا اس سے، کہ اللہ ہم سے آسان
حساب لے. اور بڑا خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ حساب یسیرہ کیا چیز ہے، کہ اللہ کے سامنے آپ کی کسی فائل حاضر ہو، آپ کے حساب کتاب کا نامہ اعمال حاضر ہو، اللہ نظر عنایت فرمائے اور پاس کر دے. یہ ہے آسان حساب، کچھ نہ پوچھے، پاس، معاف کر دیا. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم پر نظر عنایت کرے، ہم پر رحمت کرے قیامت کے دن اور ہمیں پاس کر دے. 18 سے 20 میں آخرت کا ہلا دینے والا منظر ہے کہ اتنی گھبراہٹ ہوگی اس دن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جائے کہ خبردار کیجئے انہیں کہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، دل اچھل کے لوگوں کے منہ میں آ رہے ہوں گے، خوف کے مارے بری حالت ہو رہی ہوگی، اور ظلم کرنے والوں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی. اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ انسان کے ہر عمل سے واقف ہے، سینوں کے تمام جو چھپے ہوئے ہیں نا جو نیتیں اس سے بھی واقف ہے، اور نظروں کی خیانت سے بھی واقف ہے. یہاں تک اللہ جانتا ہے بتانے کے لیے کہ تمہاری نظر ادھر جو ہوتی ہے نا، اللہ جو خیانت کرنے والی نظر ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے. پھر 21 سے 22 میں تاریخ سے عبرت کہ ان کو بتایا کہ اب جو تمہارے پاس کیا وسائل ہے مکے والوں، انتہائی جو ہے وہ جو قومیں گزری ہیں ان کے پاس قوت و وسائل، انتہائی طاقتور، شان و شوکت میں تم سے کہیں زیادہ نمایاں تھی، اور بدقسمتی سے انہوں نے کیا کیا، اللہ کی نافرمانی اور باغی رویہ اختیار کیا. پورے واضح دلائل کے بعد انہوں نے جھٹلا دیا. انبیاء نے دل سوز کوشش کی اصلاح کی، لیکن انہوں نے تو تکبر کی راہ اللہ کہتے اختیار کی، تو پھر انہیں برباد کر دیا گیا. اسی طرح تمہیں بھی برباد کر دیا جائے گا اگر تم نہیں مانو گے. پھر آل فرعون کی سرکشی، اس میں آیت 23 سے 25 میں کہ جو اس نے فرعون نے کہا اپنے درباریوں کو پکار کے کہ بھئی دیکھو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی لوگ ملتے جا رہے ہیں، ان کے جو پیش کردہ معجزات ہیں ان کو، یہ شاید اگلی میں پہلے ان کو جو ہے نا موسیٰ، فرعون اور حامان اور قارون نے، ان آیات میں ہے کہ فرعون، حامان اور قارون نے موسیٰ کے معجزات کو جادو قرار دے دیا اور خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنی قوم کو بھی گمراہ کیا، اور سرکشی کی انتہا تک چلے گئے کہ معصوم بچوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، ان کو ذبح کر دیتے تھے. پھر اللہ نے ان کی جو ہے یہ ساری کاوشیں جو کر رہے تھے وہ ان کے خلاف بنی اسرائیل کا، انہی پر ان پر پلٹا دیا، خود غرق کر دیا انہیں، اللہ نے غرق کر کے رکھ دیا، انہیں برباد کر کے رکھ دیا. پھر 26 سے 27 میں موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ناکام منصوبہ. اب یہ پکارتا ہے فرعون اپنے درباریوں کو، دیکھو موسیٰ کے ساتھ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی افرادی قوت بڑھتی جا رہی ہے، اپنے ہم نوا بناتا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام. اگر ان کے پاس ایک مؤثر افرادی قوت اور جمع ہو گئی تو یہ بغاوت کا اعلان کر دیں گے اور تمہارے نظام کو نیست و نابود کر دیں گے. تو میرا یہ فیصلہ ہے، تم میرے فیصلے پر مجھے تقویت دو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شہید کر دوں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور فرعون جیسے متکبر سرکش انسان کے خلاف جو روز قیامت پر یقین نہیں رکھتا، اللہ میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تیرے سے ہی التجا کرتا ہوں، تو میری حفاظت فرما. اللہ نے دعا قبول کر کی. واقعہ کیا ہوا، اللہ نے ایک مومن کا ذکر کیا جو فرعون کے دربار میں تھا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، یعنی اللہ پر ایمان لے آیا تھا، اور وہ اب تک اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا. اللہ نے بڑی تحسین کی اس مومن کی، 2 رکوع ہیں، یہ پورے 2 رکوع ہیں. تو اس نے یہ بات کی جب اس نے کہا کہ یہ تو پکا منصوبہ بنانے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، معاذ اللہ شہید کرنے کا، تو اس نے کہا کہ اس لیے قتل کرو گے اس شخص کو کہ اس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، صرف اسی بنیاد پر اس نے جہاد کا کائن آف اعلان کر دیا، اس نے کلمہ حق کہا. وہ ان ظالم اور جابر لوگوں سب سے صرف ایک ہی مسلمان تھا، ایمان والا شخص تھا. تو اس نے چیلنج کر دیا اس کو کہ یہ غلط بات ہے جو تم کہتے ہو، کہ صرف اور صرف اس پر کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کا جھوٹ خود پر ان پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو کچھ اس میں سے تم پر عذاب آئے گا جس سے تمہیں وہ خبردار کرنے ہیں، جس کی تمہیں وہ دھمکی دینے. غور کرو، آج اس وقت تمہارے پاس اختیار ہے، تمہارے پاس حکومت ہے، لیکن
ان لوگوں پہ بھی حکومت تھی، ان کے پاس بھی حکومت تھی، اختیار تھا، قوم نوح، عاد، سمود، ان کے پاس بھی اختیار تھا، حکومت تھی، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ان کا کیا انجام ہوا؟ تو پھر فرعون نے تھوڑا سا گھبرایا، بھائی یہ تو کوئی اختیار والا شخص تھا نا، وزیر تھا، کوئی اچھے منصب پر تھا وہ شخص، تو بیک فٹ پہ ہوا فرعون۔ اس نے کہا میں تو تمہیں اسی کا ہی مشورہ دیتا ہوں جو میں خیر سمجھ رہا ہوں، کہ موسیٰ کی دعوت تمہارے مفادات پر اور تمہارے نظام پر ایک ضرب لگا سکتی ہے، تو اس لیے میں تو تمہیں وہی دے رہا ہوں جو میری عقل کام کر رہی ہے، کہ موسیٰ کے خلاف فیصلہ کن اقدام کریں۔ بیک فٹ پہ ہو گیا، اب اتنے زور سے نہیں بات کر سکا فرعون، مطلب یہ انہوں نے جب چیلنج کیا اس مومن نے، اللہ کے بندے نے۔ پھر آیت 30 سے 35 میں اس مومن کی انہوں نے پھر ان کو تبلیغ کرنی شروع کی۔ اب ذرا برابر کا بندہ آ گیا جو ہے نا، اب ذرا زوردار بندہ، منصب والا بندہ آ گیا، تو کیسے اثر ہوتا ہے جب، اسی لیے تعالیٰ کہتا ہے کہ جب صاحب حیثیت لوگ جب آتے ہیں تو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کی بات سنی جاتی ہے۔ اللہ دعوت دیتا ہے نہیں مانو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے، تو جب اگر اللہ کی بات مانو گے تو تمہارا اللہ تمہاری اور مدد فرمائے گا اور عزت دے گا۔ اب اس کی عزت تھی نا، تو یہ نہیں سٹیپ لے سکا فرعون۔ اس نے کہا دیکھو مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم نے موسیٰ کی دعوت کو جھٹلایا نا تو وہی انجام ہو جائے گا جو اس کے انہوں نے بتایا کہ قوم جیسے گزشتہ قوموں کو ہوا۔ پھر اگر عذاب آ گیا تو جیسے وہ فریاد کرتے ہوئے بھاگتے تھے نا، سر پر پاؤں رکھ کے بھاگے ہیں، پھر تو معافی دے دے اللہ، معافی دے دے، تو واقعی عذاب آ گیا تو پھر معافی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ابھی غور و خوض کر لو۔ یوسف علیہ السلام ابھی گزرے ہیں، انہوں نے بھی تمہاری اصلاح کی کوشش کی تھی، لیکن تم نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ جب ان کی وفات ہوگی تو تم نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر اور جو لوگ تکبر اور سرکشی میں اللہ کے رسولوں کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، تو اللہ مہر کر دیتا ہے ان کے دل پر، انہوں نے کہا اس مومن نے، اور وہ ہدایت کے حصول سے بالکل ہی محروم ہو جاتے ہیں۔ اب اس نے ایک اور تدبیر سوچی 36 سے 37 آیت میں ہے کہ حمان ایسا کرو محل بناؤ، اینٹیں پکواؤ، محل بناؤ، اور اونچا محل بنانا، مجھے تو موسیٰ کہہ رہا ادھر زمین پہ نہیں نظر آ رہا، میں ادھر آسمانوں میں جا کے دیکھوں۔ اور محل کی تیاری بھی باقاعدہ شروع ہو گئی تاکہ لوگوں کی توجہ بٹا دی جائے، اس جو ہے اہل ایمان کی دعوت پر جو ہے نا لوگ غور نہ کریں۔ تو پھر اس کے بعد آیت 38 سے 40 میں پھر مومن جو ہے وہ ان کا جو آل فرعون کی طرف رکت امیز واز انہوں نے کیا ہے کہ فرعون، سیدھا کہا انہوں نے، فرعون تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں بھلائی کی راہ دکھاتا ہوں۔ دنیا کی زندگی عارضی اور یہاں کی لذتیں وقتی ہیں، اور آخرت کی نعمتیں بہتر اور دائمی ہیں، اور جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا سزا پائے گا۔ اس کے برعکس جو فرمانبرداری کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور اخلاص ہو اس کے اعمال میں، تو اللہ اسے بہت نوازے گا۔ پھر 41 سے 45 میں ہے کہ ان آل فرعون نے اور فرعون نے کیا کیا کہ اس بندے کے خلاف اب کاروائی کی جائے۔ تو پہلے تو انہوں نے پریشر ڈالا اس پہ کہ اپنے جو ہے باپ دادا کے دین پر آ جائیں، کفر اور شرک پہ آ جائیں۔ تو انہوں نے پھر وہی بات کی، میں تمہیں کامیابی کی راہ دکھا رہا ہوں اور تم مجھے جہنم میں لے کے جانا چاہتے ہو، اور مجھے تم اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کی دعوت دے رہے ہو جس کا کوئی جواز نہیں، جبکہ میں تمہیں اللہ کی زبردست پکڑ سے بچنے اور اس کی رحمت و بخشش کی سائے میں آنے کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا میری یہ نصیحت ہے، ابھی عمل کر لو، اس سے پہلے کہ تم اس وقت عمل کرو جب تمہیں موقع نہ دیا جائے، جب عذاب آ جائے تو تم کہے ہم اپنے اس مومن بندے کی نصیحتوں پہ عمل کرتے ہیں، مانتے ہیں بنو اسرائیل کے رب کو، مانتے ہیں موسیٰ کے رب کو، اس وقت ٹائم نہیں دیا جائے گا تمہیں، اس وقت ٹائم ہے، تم عمل کر لو۔ پھر انہوں نے کوئی چالیں چلنے کی کوشش کی، تو لیکن اللہ کہتا ہے آخر میں، کیونکہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ، مطلب بھروسے کی انتہا دیکھیے، تم نے جو چالیں چلنی میرے خلاف چل لو۔ اس مومن بندے نے کہا میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میں اللہ کے حوالے ہوں، اس وقت تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ پھر اللہ کہتا ہے ہم نے ان کی ساری چالوں کو برباد کر دیا۔ آیت 46 میں عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان کو ہلاکت کے بعد اللہ کہتا ہے کہ یہ جو فرعون اور آل فرعون ہے نا، ان کو ہم ہر روز صبح و شام آگ کے آگے پیش کرتے ہیں، اور قیامت میں تو ان کو شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ کہ اس میں ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ عالم برزخ میں بھی عذاب دیا جاتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ترمذی شریف میں کہ قبر جنت کے باغوں میں سے یا تو ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔
پھر 47 سے 50 میں اہل جہنم کی فریاد، پھر ان کی فریاد آ گئی کہ مطلب اتنی سختی ہوگی، اتنی شدت ہوگی وہاں پر، اتنا برا لوگوں کو سلوک کیا جائے گا، کمر توڑ سلوک کیا جائے گا، اتنی گرمی میں ہوں گے لوگ کہ لوگ فریادیں ہی کرتے رہیں گے ادھر۔ پھر ان کی فریاد کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ جو داخل ہونے کے بعد اپنے سرداروں اور پیشواؤں سے کہیں گے جو ہم دیکھو نا تمہاری پیروی کر رہے تھے، تم ہمارے بڑے تھے، تمہارے حکمران تھے، لیڈر تھے، تو تمہاری باتیں مان رہے تھے، کیسے ہم اہل ایمان کو سخت سخت باتیں کرتے رہے، ان کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے رہے، تمہارے کہنے پر ان کے قتل کی سازشیں کرتے رہے، اور ہم نے سازشیں کی بھی، اور ان کے پیچھے پیچھے جا کے ان کو دھتکارتے رہے، کیا کیا نہیں کرتے رہے، سزائیں بھی دیتے رہے اہل ایمان کو، تو کیا آپ کچھ کر سکتے ہو؟ وہ کہتے نہیں، ہم تو خود عذاب میں، ہم تمہارے لیے کیا کچھ کریں گے، اور اب تو ہمیں اس مصیبت کو جھیلنا ہی جھیلنا ہے، چاہیں یا نہ چاہیں۔ پھر جہنمی جو ہے نا کہ فریاد کریں گے، پھر اور ایک اور فریاد کا ذکر آ رہا ہے کہ ایک روز ہی کمی کر دی جائے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کمی نہیں ہوگی، تم ایک روز کی بات کرتے ہو، کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں نہیں پہنچی تھی اس وقت؟ کیسے ٹھٹھے کرتے تھے تم، مذاق کرتے تھے، کہہ مارتے تھے تم، آنکھیں مارتے تھے، کیسے اذیتیں دیتے تھے، آج ذرا برداشت کرو نا تم بھی اذیتیں۔ پھر 51 سے 55 میں اللہ اہل حق کی ضرور مدد فرمائے گا، ان میں بشارت دی گئی کہ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ پیچھے والے اہل حق والے لوگوں کی بھی مدد کرتا آیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بشارت دی گئی آپ کی بھی مدد ضرور فرمائے گا، اور خاص طور پر آخرت میں یہ مدد تو انتہا کو پہنچ جائے گی، یہ رحمت تو انتہا کو پہنچ جائے گی۔ اللہ نے مدد کی موسیٰ علیہ السلام کی، بنی اسرائیل کی، اور ان کے صبر کے عوض جیسے انہوں نے صبر کیا، اور اللہ آپ کی بھی کرے گا، اور آپ کی دعوت کو اللہ انشاءاللہ تعالی کامیابیوں کی جو ہے اخیر تک پہنچائے گا، منزل تک پہنچائے گا۔ بالکل آپ اپنے جو ہے اگر آپ سے کوئی سمجھتے ہیں کہ غلطی ہو رہی ہے، اللہ کے جو ہے معیار مطلوب میں کچھ کمی رہ رہی ہے، تو اللہ سے توبہ و استغفار کیجئے، اللہ کی حمد و ثنا کیجئے، تو اس سے غلطی کا ازالہ ہو جائے گا۔ پھر آیت 56 سے 57 میں حق کے دشمنوں کے لیے وعید ہے کہ اگر تم اعتراض کر رہے ہو نا، اور خود کو بڑا سمجھ رہے ہو، اور کہہ رہے ہو کہ ہم تو برتر ہیں اور یہ کم حیثیت میں ہیں، اور تم دشمنیاں کر رہے ہو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بڑی بڑی سخت باتیں کر رہے ہو، تو تمہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ باز آ جاؤ اور بات مان لو، نہیں تو پھر دیکھنا تمہارے ساتھ بنتا کیا ہے۔ یہ اس کو ان کو دھمکی دی جا رہی۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ جو اپنے باغی اور وفادار کو برابر نہیں کرے گا، آیت 58 اور 59 میں کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ بھی اندھے اور دیکھنے والے کو برابر، تم اچھے اور برے کو برابر کرتے ہو، نہیں تو اللہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے نیک بندے اور فاسق بندوں کو جو ہے برابر کر دے گا؟ نو، یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ طیب اور خبیث کو اللہ کسی طرح برابر نہیں رکھتا۔ پھر آیت 60 میں کہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھے ہی پکارو، کہ خالصتاً، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ صرف اور صرف اللہ کو پکارا جائے، صرف اور صرف اللہ سے دعا کی جائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہم صرف اور صرف اللہ کو پکارے، اور بہت بڑی محرومی ہے جو ہم واسطے دیں، کسی واسطوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، واسطے دیا کرتے تھے اپنے معبودوں کا۔ نو، تو صرف اور صرف اللہ کو پکارے۔ آیت 61 سے 65 میں ہے کہ دعا اسی سے مانگو، پھر وہی بیان کو جو محسن حقیقی ہے، جس نے تمہیں دن اور رات دیا، سکون اور آرام دیا، دن کو روشن بنایا، تمہاری سرگرمیاں رہتی ہیں، رہائشی، تجارتی، زراعتی، دیگر سہولیات، آسمان کو مضبوط چھت بنایا، اس اللہ نے انسان کو بہتر ساخت پر بنایا، پاکیزہ رزق عطا فرمایا، تو اسی لیے اس کا حق ہے اللہ کا کہ اسی کو پکارا جائے۔ پھر 66 میں ایک اگین کہ باطل کے ساتھ کسی قسم کی مصالحت نہیں ہو سکتی، کہ کسی کے بندگی نہیں ہوگی سب سے پہلے تو اللہ کے سوا، کسی کو نہیں پکارا جائے گا، توحید ہوگی تو خالصتاً اللہ کے لیے ہوگی، عمل بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہوگا، کسی صورت میں باطل کی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔ 67 سے 68 میں غور کرو اللہ کیسے تخلیق کرتا ہے، اپنی تخلیق پر دیکھ لو اے انسان کہ کس طرح آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر نطفے کے ذریعے یہ سلسلہ جاری فرمایا، پھر وہ جو ہے یہ پوری ایمبریولوجی اس میں بتا دی گئی، ہم پڑھ آئے ہیں کہ کس طرح انسان جو ہے تخلیق کے مراحل سے گزرتا ہے۔ پھر 69 سے 77 تک جھٹلانے والوں کے برے انجام کا ذکر ہے کہ اب تم دیکھ لو کیسے ظلم کر رہے ہو نا ہمارے
نیک بندوں پر، کیسے بلال کو گھسیٹ رہے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے خباب کو رضی اللہ تعالیٰ اذیت دے رہے ہیں نا، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے رہے ہیں نا، کیسے تم نے شہید کیا ہے نا ہمارے بندے عمار، اللہ کہتا ہے کہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اسی طرح تمہیں بھی گھسیٹا جائے گا، تمہیں دانتوں کے بل گھسیٹا جائے گا، توق پر پہنا ہے، اسی طرح تم رسی ڈالتے ہو نا ہمارے بندوں کے گلوں میں، تو اسی طرح ہم بھی تمہارے گلوں میں توق ڈالیں گے اور گھسیٹا جائے گا، اور اس سے برا گھسیٹنا جو ہے وہ تم دیکھو گے کہ کوئی نہ ہوگا، اور تمہیں آگ میں جھونک دیا جائے گا، اور تمہارے معبود بھی جو ہے پتھر ہے وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جائیں گے، یہ مٹی کی مورتیاں یہ بھی تمہارے ساتھ ہی جائیں گے، ان کو پکارو، اگر پکارتے تھے ان کو کہ مدد کر لیں، تمہاری کر سکتے ہیں کچھ مدد، تو اس لیے باز آ جاؤ۔ 78 میں معجزہ اللہ ہی دکھاتا ہے کہ وہ مطالبہ کر رہے تھے، اللہ کہتا ہے کہ ابھی ایسے مطالبے ہو چکے ہیں، یہ نہیں ماننا ہے، پھر یہ ہے کہ کام ختم ہو جائے گا، اگر جیسے کام ختم ہو جاتا تھا کہ معجزہ دکھانے کے بعد جو نہیں مانتا تو نسی منسی کر دیا جاتا تھا، اب سب سے بڑا معجزہ ہم نے آپ کو دے دیا قرآن، ان کے دل گواہ ہیں، جو سنتا ہے وہ کہتا ہے ایسی فصیح بلیغ کلام، میٹھا کلام، حلاوت بھرا کلام ہم نے کبھی نہیں سنا، ان کے دل گواہ ہیں کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، ہم نے کبھی نہیں سنا، جو آئے ہیں نا اس کلام کو سن کر وہ اصل میں اہل ایمان ہے، یہ معجزہ پر ایمان ہے، ہمارے لیے آسان ہے نبی، آپ تو جانتے ہیں، ہمارے لیے ہم نے آپ کو آیات پہنچا دی ہیں، کتنا آسان کام ہے معجزہ دینا، تو اس لیے ہم نے آپ کو یہ قرآن دے دیا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ پھر آیت نمبر 79 سے 81 میں چھپائے کہ اللہ کی کس طرح وہ اتنی بڑی نعمت ہیں، کیسے طاقتور ہیں، تم دور دراز منزلوں کی طرف پہنچ جاتے، ان پر بیٹھ کر ان کا گوشت کھاتے ہو، اور تمہارے بھاری بھرکم بوجھ اٹھا کر وہ لے جاتے ہیں، دودھ جیسی نعمت ان میں سے دی ہیں، کتنی مصنوعات بنتی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے جیسے کل بیان کیا تھا۔ پھر آیت نمبر 82 سے 85 میں مشرک قوموں کے انجام سے پھر سبق حاصل کر لو کہ مکہ والوں تمہارے پاس کیا ہے، تھوڑا حسب نسب، تھوڑا تمہارے پاس یہ قبیلے آ جاتے ہیں، تمہیں حلوے مانڈے دے جاتے ہیں، تمہیں نظر و نیاز دے جاتے ہیں، یہ تمہارے معبودوں کے ذریعے، افرادی قوت بھی تمہارے پاس نہیں ہے، کچھ ہزاروں میں ہو، اتنی افرادی قوت تھی ان لوگوں کے پاس، ہم تمہیں آیات دے چکے ہیں کہ ثمود والے کیسی ٹیکنالوجی تھی کہ ان کے پاس پہاڑوں پر گھر بناتے تھے، عمارتیں بناتے تھے تراش تراش کر، افرادی قوت میں، اسباب میں، اور اس وقت کی ٹیکنالوجی میں جو بھی ان کے پاس تھی وہ تم سے زیادہ تھے، لیکن علوم و فنون میں بھی وہ تم سے زیادہ تھے، لیکن انہوں نے جو ہے ہدایت کو ٹھکرایا، تو ان کا انجام دیکھ لو تمہارے پاس ہے، تم ان کی راہوں پر جاتے ہو، ان کے کھنڈرات کے پاس سے گزرتے ہو، تو ان کا کیا بنا پھر؟ ان کے ساری افرادی قوت، ان کے اسباب، ان کے علوم و فنون، ان کی ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ گئی۔ آج بھی دیکھ لیجئے کہ کس طرح دھرا کا دھرا رہ گئے، ایک اللہ کے لشکروں میں سے چھوٹا سا وائرس، ابھی تو پورے لشکر ہی نہیں اتارے اس نے، اور اس کو اتارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، چھوٹا سا وائرس، اس اللہ کہتا ہے اللہ کے جنود کو تو وہی جانتا ہے، اللہ کے لشکروں کو تو وہی جانتا ہے، ایک چھوٹا سا وائرس، اور اسی کو مسلط کر دے تو تم لے لو 6-6 فٹ کے فاصلے ہی بناتے رہ جاؤ گے، اسی کو مسلط کر دو اگر وہ کر دے تم پر، لیکن وہ تمہیں مہلت دیتا ہے، تم پر مہربانی کرتا ہے، تمہیں چانس دیتا ہے کہ تم پلٹ آؤ اس کی طرف، اپنی بدکاریوں میں، فسق و فجور میں واپس نہیں جانا، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، پھر تمہیں اور مزید نوازے گا، وہ تم سے گلہ کرتا ہے کہ تم نے اللہ کی قدر نہیں جانی، جس طرح کہ جاننے کا اس کا حق تھا، تو دیکھ لو انجام پھر ان کا کیا بنا، اسی طرح تمہارے ساتھ ہوگا۔ پھر اگلی صورت ہے سورہ حامیم السجدہ، کہ اس میں بھی توحید عملی کا بڑا نمایاں پہلو ہے، اس میں اس سورہ میں، اس کو فصیلت بھی کہتے ہیں۔ 1 سے 5 میں قرآن کی عظمت اور مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی، کہ جانتے ہیں یہ لوگ، جیسے میں نے کہا، یہ ایک زندہ، فصیح اور بلیغ زبان عربی میں نازل کیا گیا ہے، اور یہ ایسی ہستی کا کلام ہے جس کی رحمت میں جوش بھی ہے اور دوام بھی ہے، مسلسل رحمت ہے، اور ٹھاٹھے ہوئے مارتے سمندر سے کہیں زیادہ ہے اس کی رحمت، اس کی طرف آ جاؤ، سعادت مند بن جاؤ، اس قرآن کا علم سیکھ لو، ذوق و شوق اس میں دے دو، اپنا دل و جان اس میں دے دو، تو پھر دیکھو تمہیں کیسی کیسی نعمت عطا فرماتا ہے، اور یہی کتاب ہے کہ جو تمہیں عذاب سے خبردار کرتی ہے۔ سب سے بڑی اس وقت دنیا میں، اس وقت بھی اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ قرآن ہے اس روئے ارضی پر، سب سے بڑی نعمت،
یہ آپ کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہے، یہ آپ کو کامیابی اور کامرانی کی طرف لے جاتی ہے، یہ آپ کی فلاح کی طرف لے جاتی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ آپ کو بتلائے گی کہ کیسے جینا ہے، یہ آپ کو سکھائے گی سب کچھ، کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ کیسے کیسے انداز سے اللہ نے آپ کو سمجھایا ہے، کیسے کیسے انداز سے اللہ نے علم دیا ہے، اور کتنے مبارک ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی امت میں آپ کو ہمیں پیدا فرمایا۔ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن ہم اپنے اس اعزاز کو پہچانے، اس ذمہ داری کو پہچانے، اور اللہ کی بات مانے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، ان کی نصرت، ان کی عزت، ان سے محبت، ان پر دل و جان سے ایمان لانا۔ ہم پڑھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں، اگر مانیں گے، یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کہتا ہے خطوات نہیں، ہمارے نبی کے نقش قدم پہ آؤ۔ اسوا ہم پڑھ رہے ہیں، اسوا ہوگا تمام زندگی کے معاملات میں، دینی معاملات میں، کہ وے آف لائف میں، ٹوٹل وے آف میں اسوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا پڑے گا۔ پھر سوچنا کامیابی، پھر سوچنا ہدایت، پھر توقع کرنا کامیابی۔ پھر 6 سے 8 میں قرآن حکیم کی دعوت کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ جو ہے معبود واحد ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور وہ اللہ کی خالص بندگی کی طرف بلا رہے ہیں، بخشش کا پیغام دے رہے ہیں۔ تو جو مشرکین نہیں قبول کر رہے ہیں نا، تو انہیں یہ کہہ دیا گیا کہ دیکھو تمہارے جد امجد ہے نا، جن سے اپنا سلسلہ نسب جوڑتے، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے گھر والوں کو، تمہیں کیا تاکید کر کے گئے تھے؟ نماز اور زکوٰۃ کا۔ نماز کی تم نے صورت بگاڑ دی، زکوٰۃ تم سرے سے دیتے ہی نہیں ہو، بلکہ لوگوں کے حق مار جاتے ہو۔ پھر کہ وہ تو تمہیں وہ سبق، یہ سبق دے کے گئے تھے اسماعیل علیہ السلام، اپنی اولاد کو یہ سبق دے گئے تھے، آگے یہ چلانا سلسلہ نماز اور زکوٰۃ کا، اور تم کیا کر رہے ہو؟ اور تم کہتے ہو کہ تم اپنی نسبت ان کے ساتھ جوڑ رہے ہو۔ پھر 9 سے 12 میں زمین اور آسمانوں کی تخلیق کا، کہ اللہ نے 4 دنوں میں جو ہے نا زمین اور آسمان بنائے، پھر پہاڑوں کو جو ہے نا زمین کا بیلنس کرنے کے لیے اس میں گاڑ دیا، اور اس میں خزانے سمو دیے، برکت اور وسعت قائم کر دی اس میں، کہ وقت کی ضرورت کے مطابق یہ جو چیزیں انسان کو ملتی رہیں گی۔ یہ اللہ کا جو ہے نا، اللہ دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، غیر مسلموں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے۔ یہ تو ایک سب کو وہ دے رہا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ سب کا رازق ہے، وہ سب کا مالک ہے۔ پھر میں کہتا ہے دیکھو آسمان بھی تم دیکھتے ہو نا، تمہیں خوبصورت دکھائی دیتے، رات میں اس کی سجاوٹ بھی ہے۔ پھر ہم یہ پڑھا ہے مضمون کہ اور وحی کی جو ہے احکامات کی حفاظت کے لیے بھی ہیں، کہ اگر کوئی جن جو ہے وہ شاید شیطان جن جو ہے اس کا سنگن لینے لگے تو اس کی سزا کا بندوبست کیا جائے۔ پھر آیت 13 سے 18 میں قرآن کی دعوت جھٹلانے والوں کا برا انجام ہے، کہ وعید ہے کہ ان لوگوں کے لیے دھمکی ہے کہ جو قرآن کی صاف اور واضح دعوت کو جھٹلا رہے ہیں، انجام ان کا بھی وہی ہوگا۔ پھر تم سر پر پاؤں رکھو گے، پھر تم معافیا مانگو گے، جیسے پچھلی قوموں کا ہوا ہے۔ ابھی ٹائم ہے، ابھی مہلت ہے، اپنے تکبر کو سائڈ پہ رکھ دو، اپنے تکبر کو ٹھکرا دو، اپنی ضد کو ٹھکرا دو اگر ٹھکرانا ہی ہے، اپنی خواہشت نفس کو ٹھکرا دو، اور آ جاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں، ان کی بات مان لو، ان کی اطاعت کر لو، تو دیکھو پھر اللہ تمہیں کیسے نوازتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ نے کیسے صحابہ کو نوازا ہے، کیسی ان کی عزت اور اکرام کیا اپنے بندوں کا اللہ نے۔ آج تک ہم ان کے چرچے کر رہے ہیں صحابہ کے رضوان اللہ اجمعین، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ نے کیسی عزت چھوڑی، اور ان کے نام بھی لیتا ہے تو برے طریقے سے نام لیتا ہے ان کا، ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا۔ پھر آیت 19 سے 24 میں ہے کہ مجرمین کے خلاف ان کی آنکھ، کان اور کھال جو ہے نا تو گواہی دیں گے۔ اب جو قیامت کے روز جو ہے نا ہمارے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں اور کان، کھالے سب بول پڑیں گے، وہ کہیں گے بھئی تم تو میری ملکیت تھے، تم میری پوزیشن میں تھے، تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ وہ کہیں گے کہ آج اللہ نے ہمیں زبان دے دی ہے کہ تم ہم سے جو برے کام کرواتے تھے نا، ہم گواہ بن گئے، اللہ نے ہمیں ہی گواہ بنا دیا، کسی اور کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاتھ ہی گواہی دے دیں گے، آنکھیں ہی گواہی دے دیں گی، کان ہی گواہی دے دیں گی، کھالیں ہی گواہی دے دیں گے، ان کو اللہ زبان دے دے گا اس دن۔ تو یہ حسرت ہی کرتے رہ جائیں گے، بھئی یہ تو ان کو کیسے چپ کراؤں، یہ تو خود ہی گواہیاں دیتے جا رہے ہیں۔ وہ اسی حسرت میں ہی رہ جائیں گے، اور انہیں پھر آگ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ پھر 25 میں برے لوگوں کے ساتھی بھی برے ہوتے ہیں،
کہ پھر انسان یہ بھی حسد کرے گا کہ کاش میں نے اس فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا، اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، آج وہ تو چلا ہی گیا۔ سب سے بڑا برا دوست اللہ یہ کہتا ہے کہ شیطان ہے نا، وہ اللہ کہتا ہے وہ تمہارا دشمن ہے، وہ دوست نہیں ہے۔ اگر حقیقی دوست ہے نا تو وہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے انبیاء ہیں، یہ ہیں تمہارے ولی۔ تو پھر کہتا ہے سب سے برا دوست تو وہ شیطان ہے، جو اس کے پیچھے لگے گا تو وہ اس کے لیے اس کے جرائم کو مزین کر دے گا، اس کے جرائم کو اس کے لیے نہیں ٹھیک کر رہے ہو تم، کوئی بات نہیں کر، اللہ معاف کر دے گا نا۔ پھر وہ اللہ کہتا ہے کہ اس میں ان پر چسپاں ہو جاتی ہے اللہ کی مہر، وہ ہدایت سے محروم کر دیے جاتے۔ 26 اور 29 میں تبلیغ قرآن سے دشمنی کا انجام، کہ انہیں کہا گیا کہ کر لو جتنی دشمنی کرنی ہے، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ لوگ فیض یاب اس میں ہوتے رہیں گے، اس قرآن کی تاثیر سے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے، اور آخر کار اسلام نہیں غالب آنا ہے۔ اور جتنی بھی یہ کہتے کہ جب بھی قرآن سنایا جائے شور کرو اور اس میں رکاوٹ ڈالو، اس کو لوگوں کو نہ سننے دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہ ہونے دو حاجیوں جو حجاج کے لیے دوسرے علاقوں سے آ رہے ہیں، ان کے پیچھے جاؤ، ان کی برائیاں کرو، ان کے اہل ایمان جو ہے ان کی برائیاں کرو، ان کو سزائیں دو، اس قرآن کو کسی طرح نہ سننے دو، تو اللہ جو ہے اس پہ جو اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم انہیں لازماً جو ہماری آیات کے جو خود بھی رک رہے ہیں لوگوں کو بھی روک رہے ہیں، ہماری آیات کو نہیں سننے دے رہے ہیں، ہم انہیں لازماً بدترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے، بدترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ کہتے ہیں اس میں رکاوٹ ڈالو، اس قرآن میں، اس کی تبلیغ میں۔ آج بھی دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا سبق چھوڑ کے گئے، ہمیں کیا ہدایت دے گئے۔ جو کوئی بھی اس قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف بلائے گا، پڑھ لیجئے وہ حدیث، اللہ اس کو لازماً گمراہ کر دے گا۔ اور جو کوئی بھی اس قرآن کی طرف بلائے گا، کسی اور کی ہو نہ ہو، اس کی ہدایت ہو چکی، یہ نہیں کہا کہ ہو گئی یا ہو جائے گی، ہو چکی۔ جو کوئی بھی اس قرآن کی طرف بلائے گا اس کی ہدایت ہو چکی، اور جو اس کے علاوہ کسی اور کوئی ادھر ادھر سے ذریعے پکڑے گا نا، اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے اس کتاب کی عظمت، اس قرآن کی عظمت، اور اللہ کے نزدیک وہ مومن بندے کتنے عزیز ہوں گے اللہ کو، اللہ کے نزدیک، جو اس کو تھامیں گے، اس کو اپنا امام بنائیں گے، اس کو اپنی روشنی بنائیں گے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کتاب اور سنت، قرآن اور سنت کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے تو فرما کے گئے آخری خطبہ میں۔ پھر 30 سے 32 میں کل تعلیمات دینی کا خلاصہ و عطر خوشبو کیا ہے؟ استقامت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے کہ اس کے میں تشریح ہے کہ ایک شخص، آپ مجھے کچھ ایسی نصیحت کیجئے جس کو میں تھام لوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سفیان بن عبداللہ ثقفی تھے، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، کچھ بھی ہو جائے استقامت اختیار کرنا۔ اس استقامت میں ہی قیامت ہے۔ اب یہ وہ آیات ہے جس میں کہ جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے یا ہمارا رب اللہ ہے، اور وہ اس پر جم گئے، اس پر ڈٹ گئے، ان کے دل نے گواہی دے دی۔ پھر یہ استقامت ظاہری کیا ہے؟ کہ دلی آمادگی کے ساتھ اللہ کی بندگی کی جائے، مکمل اطاعت کی جائے، امر بالمعروف، اللہ کی مرضی جاری و ساری کی جائے، نہیں المنکر یعنی اللہ کی نافرمانی کو مٹانے کے لیے تن من دھن لگایا جائے۔ استقامت باطنی کیا ہے؟ جو کچھ بھی اس وقت ہے راضی برضائے رب ہو جاؤ، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاؤ، اسی کا شکر کرو، اور اپنے علم اور جو کچھ بھی اس نے دیا اتراؤ نہیں، اللہ سے ہی ڈرو، توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اسی پر امید رکھنا، اپنے معاملات اس کے سپورٹ کر دینا، اسی میں ہی۔ اسی لیے کہ علماء اکرام یا صوفیہ اکرام کہتے ہیں کہ استقامت جو ہے نا اکیلی، یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ صرف اور صرف استقامت اس دین کی، اللہ کے نام پر، اللہ کی توحید پر جمنے کی، یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ تو جو لوگ استقامت کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے انہیں حوصلہ افزائی کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں غم نہ کرو، خوف نہ کرو، حال بھی تمہارا ہے، ماضی کی بھی فکر نہ کرو، اللہ تمہیں مستقبل بھی دے کر رہے گا، وہ تمہارے ہی لیے ہے۔ تو انہیں خوشخبریاں دیتے ہیں کہ ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں فرشتے، اللہ کہتا ہے کہ تمہیں پھر ایسی جگہ داخل کرے گا کہ تمہاری ساری تسکین ہوگی، ساری خواہشات کا احترام کیا جائے گا۔
پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ جو ہمیں آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو جتنی بھی جگہ قرآن میں جنت کا بیان آتا ہے نا، تو اس میں یہ ابتدائی ضیافت ہے. آپ کے گھر میں کوئی آئے تو آپ اسے کھانے سے پہلے کوئی مشروب دیتے ہیں، کوئی اورنج جوس دیتے ہیں، کوئی روح افزا دیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں ڈرنک. ضیافت بعد میں ہے. ابھی جتنا بھی اب جنتوں کا نعمتوں کا ذکر ہے یہ ابتدا نزول ہے صرف. اصل ضیافت کسی کو نہیں پتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ حدیث قدسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی بن جاتی ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا کوئی خیال گزر سکتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم نے پڑھنا ہے نا تو وہ آیت پڑھ لو، ہم پڑھا ہے سورہ السجدہ کی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. انسان نہیں جانتے کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک پوشیدہ رکھی گئی ہے. اصل ضیافت تو بھی آئے گی. یہ تو ابتدائی نزل ہے جس کا بیان قرآن میں ہے. پھر 33 میں 5 منٹ میں انشاءاللہ ختم کر رہے ہیں. بہترین بات کس کی؟ اللہ کہتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے نزدیک اس کی بہترین بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اور یہ عمل صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. اور یہ عمل جو ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا اگر کوئی آ جائے تو دوسروں کے لیے بھی جہنم کی آگ سے بچانے والا بن جاتا ہے. پائیدار خدمت خلق کا کام ہے یہ. اللہ اس دعوت کو اسی صورت میں پسند فرماتا ہے جب انسان خود بھی عمل کر رہا ہو. اس کی مؤثر ہو جائے گی بات جب خود عمل کر رہا ہو. اگر میں آپ کو بلاؤں اور وہ خود عمل نہ کروں تو میری بات غیر مؤثر ہو جائے گی. تو اللہ کہتا ہے اپنی بات کو مؤثر بناؤ، عمل بھی کرو، لوگوں کو بھی دعوت دو. اور پھر یہ کہو کہ میں کوئی بہت بڑا نہیں ہوں، میں اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں اور مسلمان ہوں، میں مسلمانوں کی جماعت میں سے ہوں، میں کوئی حاجی ثناء اللہ نہیں ہو گیا ہوں، مجھے کوئی اسپیشل پر نہیں لگ گئے ہیں. نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور تمہاری طرح میں بھی مسلمان ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے نزدیک کون ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم پڑھیں گے سورہ حجرات میں. اللہ کے نزدیک بہتر کون ہے؟ جو تم میں تقوی والا ہے. مجھے آپ کے دل کا نہیں پتا، آپ کو میرے دل کا نہیں پتا. اللہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کتنا تقوی ہے. تو اس لیے وہ کہے میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور مسلمان ہوں. یہ ہے اچھی بات. پھر 34 سے 36 میں کہ برائی کا جواب جو ہے اچھائی سے دو. دعوت کا مرحلہ ہو تو مخالفین جو ہے آپ کو برا سلوک کریں گے اور آپ کا نفس اکسائے گا، بدلہ لو، ذرا گالی دے کے گیا بدلہ لو، دعا نہیں دینا اس کو. اگر مکہ مار سکتے تو مارو، اگر گالی آگے سے دے سکتے تو. اللہ کہتا نہیں، ایسے نہیں ہوگا. دعوت کے مرحلے میں، یہ دعوت کا مرحلہ ہے، مکی سورہ ہے، اعلیٰ سلوک کرو. اللہ کہتا ہے ہو سکتا ہے، اللہ خود آیت میں کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے تمہارا گرم جوش دوست بن جائے، اور بنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب قتل کرنے آ رہے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے آ رہے ہیں. کتنے دوست بن گئے. انہی کے متعلق پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے دوست بنے، ایسے مومن بنے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. بنے ہیں نا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو، ان کے نقش قدم پر عمل کرو، بہترین سلوک کرو. برائی کا جواب اچھائی سے دو تاکہ وہ تمہارا دوست بن جائے. ایک مرحلہ اللہ کہتا ہے کہ وہ مدینہ میں آیا کہ یہ جو ہے تم پر دسترازی کرے گا تو ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے. اب اس مرحلے میں جو دین کو قائم کرنے والی جو بات ہے نا وہ اس مرحلے میں آ گئی ہے کہ اب ان کا جواب جو ہے نا تم پتھر سے دو. اب ان کو بھی جو تمہیں جو ہے مارنے کی کوشش کریں، قتل کرنے کی، تم بھی کرو. پھر اللہ نے اجازت دے دی. اس وقت اجازت نہیں ہے. یہ ایک مرحلہ ہے دعوت کا. یہ اس دین کو قائم کرنے کی ایک سٹیج ہے جو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہا ہے. پھر اگر وہ جواب دیتے تو لوگ کہتے نہیں یہ بھی جواب ہی دے دیتے ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا نا. اب دیکھیے کہ ہمدردی بھی لوگوں کی آ رہی ہے. یار اس نے دیکھو گالی دی، اس نے آگے سے دعا دی، اس نے مارا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہاں کوئی چپ ہی رہ گیا، چلو کوئی جواب بھی نہیں دیا، بھلا بول بھی نہیں، بھلا یہ بھی صبر ہے. لیکن صبر کی انتہا ہے کہ آگے سے دعا دے. اس نے مارا، اس نے کہا میں تمہیں معاف کیا. لوگ دیکھتے ہیں اس چیز کو. اعلیٰ کردار تو وہی والے لوگ ہیں نا. پھر یہ بدترین شخص جو ابو جہل والے لوگ ہیں یہ اعلیٰ کردار والے نہیں. لوگ دیکھتے ہیں کیسے بلال کو اذیت دے رہا ہے امیہ، صرف اتنا ہی کہا کہ لا الہ الا اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. لوگ دیکھتے ہیں، پھر لوگ کھنچتے ہیں، لوگوں کے دل آپ کی طرف آتے ہیں. پھر ساتھیوں کی تربیت کی جائے تو تربیت کے لیے تو اللہ نے قرآن دیا ہے نا، یہ بھی اسی کے ذریعے تربیت ہوگی. اور ساتھ میں پھر انہیں بتایا جائے کہ ایک وقت آئے گا، پھر ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ مدافعت کرتا ہے اہل ایمان کی. اللہ نے اجازت دے دی، اہل ایمان کے ہاتھ کھول دیے. اب ان سے بدلا لو، اب بھرپور بدلا لو. پھر معاف نہیں کرنا ہے انہیں. جو کبھی تم سے لڑنے آئے گا معاف نہیں کرنا. ہاں جو معافی مانگ لے اسے معاف کر دینا.
بچوں عورتوں بوڑھوں کو معاف کر دو، بالکل صحیح ہے. جو کوئی بھی اب تم سے لڑنے آئے گا، اب تم نبرد آزما ہے، اس کو ہیڈ آن دو. پھر اس سے ڈرنا نہیں ہے. ڈرنا صرف اللہ کی ذات ہے کہ ان سے ڈر کے جاؤ، ان کے پاس زیادہ افرادی قوت ہے، ان کے پاس زیادہ وسائل ہے. نو، اللہ مدد فرمانے والا، پھر ان کو ہیڈ آن دے دو. پھر 37 سے 38 میں مظاہر قدرت کو سجدہ نہ کرو. یہ نشانی ہے اللہ کی. لوگ سورج کو پوچھتے ہیں، دیکھیں کتنے فائدے ملتے ہیں. ان کو بنانے والا کون ہے؟ چاند کو بنانے والا کون ہے؟ ان سب کی جو مظاہر قدرت ہیں، ان اس اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے. لیکن شکر صرف اللہ کا ہوگا، سجدہ صرف اللہ کا ہوگا. اگر مقربین بننا ہے تو اللہ کی تسبیح ہوگی. اگر مقربین بننا ہے، اللہ کی قربت والے بننا ہے، تو جو ہے اللہ کی فرما برداری ہوگی. پھر 39 میں زمین کو زندہ کرنے والا انسانوں کو بھی زندہ کرے گا. بہت آسان ہے یہ. ہم زمین کو کیسے کر دیتے ہیں؟ بارش برسا کے. اسی طرح تمہارے لیے یہ بھی آسان ہے کہ تمہیں بھی بس وہ ہم سور پڑھا ہے، ایک ہی سور پھونکا جائے گا، سب مر جائیں گے، دوسرے سور میں سب زندہ ہو جائیں گے. چلو بھی پہنچو ذرا میدان محشر میں پہنچو. 40 سے 42 میں کہ قرآن کی عظمت کا بیان ہے کہ قرآن خود ہی اپنی حفاظت فرماتا ہے. اللہ نے مقرر کر دیا ہے قاعدہ کہ کوئی لوگ جو ہے اس کی آیات کو بدلنے کی کوشش کریں، کوئی اس میں کوئی مفہوم کو بدلنے. اللہ نے مفہوم بھی میں بھی جو ہے ان کے مفہوم میں بھی تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ بڑی زبردست کتاب ہے، یہ اپنی حفاظت کرے گی. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہی کوئی آپ ساری آسمانی کتابوں کو اگر چھپا دیں یا سمندر میں پھینک دیں، کون سی کتاب ہے جو ریوائیو ہو جائے گی؟ قرآن. ایک حافظ بیٹھے گا، اللہ کے حکم سے وہ ریوائیو کر دے گا، لکھنے والے لکھ لیں گے، زیر زبر تک بھی ہو جائے گا، اعراب بھی ہو جائیں گے، آیتیں بھی ہو جائیں گے. اتنی خوبصورت کتاب ہے. یہ حفاظت کر اللہ نے پہلی بات تو ذمہ لیا ہے اس کا، اور یہ خود بھی حفاظت کرتی ہے. پھر 43 سے 46 میں یہ آخری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کا بیان ہے. کیونکہ آپ کے بڑی جو ہے نا خواہش تھی لوگ ایمان لیں، بڑی محبت کرنے والے تھے آپ، بڑے شفیق تھے، بڑے رحیم تھے آپ. کہ اللہ کہتا ہے کہ نبی آپ گھبرائے نہیں، اعتراضات بھی کرے، آپ کا سینہ بھی بھنچ رہا ہے، ہمیں بتایا آپ کے دل کی حالت، آپ کیسے خواہش رکھتے ہیں، انتہائی خواہش رکھتے ہیں لوگ ایمان لیں، لوگ بچ جائیں اللہ کے عذاب سے، لوگ اللہ کی نعمتوں میں آ جائیں، لوگ اللہ کی رحمت کے سائے تلے آ جائیں. آپ کی بڑی خواہش ہے، ہمیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب گھبرائے نہیں. اب جن لوگوں نے خود ہی اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو وہ کیسے جو ہے انہیں ہدایت ملے گی؟ پھر یہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی وہ اجمی، اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس کو کسی اجمی قرآن کو جو ہے عربی زبان کی بات بتائی جا رہی کہ عجم کی زبان میں کر دیتے تو تمہارے سمجھ نہ لگتی. تم کہتے بھی یہ کیا بات ہوئی، مخاطب تو ہیں عربی اور کلام ہے اجمی. تو اب تم عربی ہو تو عربی قرآن میں ہم نے اس کو آسان زبان جو ہے، بڑا سہل ہے یہ قرآن، فصیح ہے، بلیغ ہے. اس کی ہدایت جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا سرفیس پہ پڑی ہوئی ہے. آئل ٹینکر اگر آپ پانی میں جو ہے سمندر میں اس کو الٹ جائے تو تیل جذب نہیں ہوتا، اوپر سرفیس پہ ہی رہتا ہے. تو اسی طرح قرآن کی ہدایت تذکر جو ہے سرفیس پہ ہی پڑی ہوئی ہے. اللہ دعوت دیتا ہے کہ تدبر بھی. اللہ کہتا ہے کہ یہ کیوں نہیں قرآن پر غور و خوض کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ابھی ہم نے کل ہی پڑھا تھا کہ اس پہ تذکر بھی کریں، تدبر بھی کریں. لوگ غوطہ لگائیں اس میں، لوگ اس کے موتی نکال کے لائیں، اپنی زندگیاں لگائیں اس کتاب پر، اس کو سمجھیں، اس کو سمجھائیں، اس کی حکمت کو سمجھیں، اس کو سمجھائیں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریں اپنی. تو یہ سچویشن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل جوئی کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. ان قریب نتیجہ ظاہر ہو کر رہے گا. اچھے عمل کرنے والے سرخ روح ہوں گے اور حق کی مخالفت کرنے والے ذلیل اور رسوا ہوں گے. جبکہ اللہ کہتا ہے اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں. اس نے ہدایت تمام کی، نعمت تمام کی. آپ کی ذات میں بھی ان کے لیے ایک معجزہ ہے. دیکھو تو صحیح کتنا اعلیٰ آدمی ہے، کتنے اعلیٰ شخص ہیں، کتنا اعلیٰ کردار ہے. خود گواہی دے رہے ہو، پھر ان کے ساتھ اتنی اعلیٰ کتاب بھی دے دی گئی تمہاری اپنی زبان میں، تمہارے دلوں کو مسخر کیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور یہ کتاب بھی. دلوں کو جو فتح کرے وہی فاتح زمانہ. تو اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے نا اس کتاب کا حق ادا کرنے کی کوشش جو ہے پوری طرح کوشش کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور توحید عملی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ ان آیات میں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شکر کو اللہ کے لیے خالص صرف اور صرف اللہ کو پکارنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. تو دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا غفور يا غافر الذنب وقابل التوب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلما والحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام علیکم جزاکم اللہ خیر وعلیکم السلام جزاک اللہ مسلم بھائی. وعلیکم السلام جزاک اللہ. وعلیکم السلام جزاک اللہ مسلم بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ.